نمبر 3، اس بات پر بھی تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ نماز میں جس سورے کی بھی تلاوت ہو اس کی آیات کو موجودہ ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ ترتیب ملحوظ نہ رکھی جائے تو نماز باطل ہے۔ نمبر 4، قرآنی صورتوں میں آیات کی تعداد کے بارے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بعض احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ مثلا سورہ فاتح کے بارے میں ہے کہ یہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ پس آیات کی تعداد توقیفی ہونے کی صورت میں آیات کی ترتیب کا توقیفی ہونا بھی قرین عقل ہے۔ یہ بات ایک واضح حقیقت ہے کہ موجودہ قرآن میں آیات جس ترتیب سے درج ہیں وہ ترتیب نزولی کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ ترتیب نزولی وقت نزول کے تقاضوں کے مطابق ہے اور ترتیب قرآن نظام قرآن کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اس کی وضاحت کے سلسلے میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، شروع میں شوہر کی وفات کی صورت میں عورت کے لیے 1 سال کی عدت واجب تھی اور پورا سال شوہر کے گھر سے نکلنا اس بیوہ کے لیے جائز نہ تھا۔ نیز عورت کو شوہر سے میراث میں صرف 1 سال کا خرچہ ہی ملتا تھا۔ اس کا حکم اس طرح نازل ہوا تھا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں بہرہ مند رکھا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائے۔ مذکورہ بالا آیت کا حکم اسی سورے کی اس آیت سے پہلے موجود ایک آیت کے ذریعے منسوخ ہو گیا، جس میں ارشاد فرمایا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ ترتیب نزول کے مطابق منسوخ ہونے والی آیت پہلے اور ناسخ ہونے والی بعد میں نازل ہوئی ہے، جبکہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں ناسخ آیت پہلے اور منسوخ بعد میں ہے۔ نمبر 2، جناب ابن عباس اور دیگر بہت سے راویوں کے مطابق آیت اکمال کے بعد کوئی فرض حکم نازل نہیں ہوا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہی منقول ہے۔ چنانچہ سدئی کے الفاظ یہ ہیں، اس آیت کے بعد حلال و حرام کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا، حالانکہ یہ آیت اب سورہ مائدہ میں درج ہے اور اس کے بعد بے شمار آیات احکام موجود ہیں۔ نمبر 3، آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا و مروہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کے لیے حج کرنا ممکن ہوا، جبکہ یہ آیت سورہ بقرہ میں درج ہے جو کہ مدینے میں نازل ہونے والا سب سے پہلا سورہ ہے۔ سوروں کی ترتیب، گزشتہ بحث میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ قرآن کی آیات کی ترتیب عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پایہ تکمیل کو پہنچ چکی تھی، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ سوروں کے نام اور ان کی آیات کی تعداد بھی اسی عہد بابرکت میں طے پا چکی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، کسی سورے کے ختم ہونے کا اس وقت پتہ چلتا تھا جب کسی اور سورے کی ابتدا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو جاتی تھی، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا قرآن مجید کے سوروں کی ترتیب بھی توقیفی ہے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا سوروں کو ترتیب دیا ہے، یا عصر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب نے اپنے اجتہاد سے انہیں مرتب کیا ہے۔ پہلا نظریہ، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وحی کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے قرآن کو ایک مصحف کی شکل دینا قبل از وقت تھا۔ اس کام کو بعد از رسالت انجام پانا تھا، چنانچہ بعد میں اپنے اپنے سلیقے کے مطابق لوگوں نے سورہ ہائے قرآن کو مرتب کیا۔ اس پر مزید دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اصحاب کے پاس متعدد قرآن موجود تھے، ہر مصحف کی ترتیب دوسرے مصحف سے مختلف تھی، اور کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا مصحف ترتیب نزول کے مطابق تھا، جبکہ دیگر اصحاب کے مصاحف اس سے مختلف تھے۔ دوسرا نظریہ، قرآن کی موجودہ ترتیب و تدوین خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل ہو گئی تھی۔ جس طرح آیات کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی نگرانی میں مقرر فرمائی تھی، اسی طرح سوروں کی ترتیب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی مقرر فرمایا تھا۔ اس سلسلے میں علامہ سید مرتضی علم الہدیٰ فرماتے ہیں، موجودہ شکل میں
قرآن کی جمع آوری عصر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی ہو گئی تھی۔